میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، آج ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کے روزے کی جو تاریخ یعنی تعمیر کرنے میں ہے، وہ آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں کہ کب امام حسین علیہ السلام کے روزے کو سب سے پہلے تعمیر کیا گیا، اور پھر کس نے مسمار کیا، پھر کس نے تعمیر کیا، پھر کس نے لعنتی نے پھر مسمار کیا۔ آئیے مومنین ہم پیش کرتے ہیں کہ مرکز امام حسین علیہ السلام کا تاریخچہ کہ 61 ہجری 12 محرم کو سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا مرکز بنانے والے بنی اسد والے تھے۔ 65 ہجری میں مختار ثقفی نے مرکز پر اینٹوں اور چونے کی گنبد تعمیر کر دی۔ 132 ہجری میں ابو العباس صفاح نے مرکز کے ساتھ ایک سر پوشیدہ عمارت بنوائی۔ 146 ہجری میں ابو جعفر منصور نے اس عمارت کو ویران کیا۔ 158 ہجری میں مہدی عباسی نے اس کو تعمیر نو کا اہتمام کیا، اور 171 ہجری میں ہارون رشید نے عمارت کو ویران کیا۔ لعنت ہو اس کتے کے اوپر، اور قریب ہی بیری کا درخت بھی کٹوا دیا۔ 193 ہجری میں امین نے حرم کی عمارت کو ازسر نو پھر سے اس کو تعمیر کیا۔ 236 ہجری میں متوکل عباسی نے عمارت کو ویران کیا۔ لعنت ہو اس کتے کے اوپر، اور زمین میں ہل چلوایا۔ 247 ہجری میں منتصر عباسی نے اس کی بنا کی تعمیر نو کروائی، یعنی پھر سے اس کو تعمیر کروایا۔ اور علوی اور سب سے آگے سید ابراہیم مجاب نے مرکز امام علیہ السلام کے اطراف میں سکونت کا آغاز کیا۔ یعنی انشاءاللہ جب آپ یہاں کے اوپر زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، یا جو مومنین زیارت کے لیے آ چکے ہیں، آپ نے سید ابراہیم مجاب کی قبر دیکھی ہوگی، جو کہ حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر ہے۔ یہ جیسا کہ ہم آپ کی فضیلت کیا تھی وہ ہم بیان بھی کر چکے ہیں، لیکن مختصراً آپ کے تمام مومنین کی خدمت میں ہم پیش کر دیں کہ سید ابراہیم مجاب ان کو اس لیے کہتے تھے کہ یہ جب بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا کرتے تھے تو امام حسین علیہ السلام پلٹ کے ان کو جواب سلام دیا کرتے تھے۔ آئیے مومنین اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ 273 ہجری میں تحریک تبرستان کے قائد محمد ابن زید کے ہاتھوں حرم کی تعمیر پھر سے ہوئی۔ 280 ہجری میں علوی داعی نے قبر کے اوپر ایک گنبد بنوائی۔ 367 ہجری میں عزد الدولہ دیلمی نے حرم کے لیے ایک گنبد، 4 ڈیوڑھوں اور ہاتھی دانتوں سے بنی زریح کی تعمیر کا اہتمام، اور شہر کے لیے برجوں اور فصیل کا انتظام کیا۔ 297 ہجری میں عمار بن شاہین نے رواق سے متصل اپنے نام پر ایک مسجد تعمیر کر دی، اور 407 ہجری میں 2 شمعیں گرنے کی وجہ سے حرم آگ میں جل گیا۔ وزیر حسن ابن سہل نے حرم کی تعمیر دوبارہ اس کو پھر سے کروائی۔ 479 ہجری میں ملک شاہ سلجوقی نے حرم کے اطراف کی دیوار کی مرمت کروائی۔ 620 ہجری میں ناصر الدین اللہ عباسی نے مرکز امام کے لیے ایک زری بنوائی۔ 767 ہجری میں سلطان اویس جدائری نے اندرونی گنبد بنوائی اور قبر شریف کے گرد ایک صحن قرار دیا۔ 786 ہجری میں سلطان احمد اویس نے حرم کے لیے 2 سنہرے گلدستے قرار دیے اور صحن کی توسیع کا اہتمام کیا۔ 914 ہجری میں شاہ اسماعیل صفوی نے حرم کے کناروں پر سونے کا کام کروایا، اور سونے کے 12 چراغدان حرم کے بطور عطیہ پیش کیے۔ 920 ہجری میں شاہ اسماعیل صفوی نے صندوقی ازساج کی لکڑی کا ایک صندوق زری کے لیے بنوایا۔ 932 ہجری میں شاہ اسماعیل صفوی نے دوم نے چاندی کی جالی دار اور خوبصورت زری
حرم کے بطور عطیہ پیش کی۔ 983 ہجری میں علی پاشا المعروف بہوند زادہ نے گنبد کی تعمیر پھر سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کا اہتمام کیا۔ 1032 ہجری میں شاہ عباسی صفوی نے تانبے کی زری بطور عطیہ پیش کی اور گنبد پر کاشی کاری کا کام کروایا۔ 148 ہجری میں سلطان مراد چہارم عثمانی نے حکم دیا کہ حرم کو باہر سے چونا لگا کر سفید کیا جائے۔ 1135 ہجری میں نادر شاہ افشار کی زوجہ نے حرم امام حسین علیہ السلام کی وسیع تعمیر نو کی غرض سے بہت سے اموال حرم کو بطور ہدیہ پیش کیے۔ 1155 ہجری میں نادر شاہ افشار نے موجود عمارتوں کی تزئین کا اہتمام کیا اور حرم کے گنبد کو پیش بہا عطیات پیش کیے۔ 1211 ہجری میں آقا محمد خان قاجار نے طلائی گنبد تعمیر کرنے کا حکم دیا اور 1216 ہجری میں نوظہور وہابی مذہب کے پیروکار نے کربلا پر حملہ کیا۔ لعنت ہو ان کتوں کے اوپر، اور جس وقت انہوں نے حملہ کیا زری اور رواق کو ویراں کر دیا اور حرم کے اموال کو لوٹ کر لے گئے۔ 1227 ہجری میں فتح علی شاہ قاجار نے عمارت کی تعمیر پھر سے کروائی اور گنبد لگے طلائی اوراق کی تبدیلی کا حکم دیا۔ 1232 ہجری میں فتح علی شاہ قاجر نے چاندی کی زری بنوائی اور ایوانیوں پر سونے کا کام کروایا۔ 1250 ہجری میں فتح علی شاہ قاجار نے گنبد و بارگاہ کی تعمیر نو کا اہتمام کیا اور ابو الفضل العباس علیہ السلام کی قبر شریف پر بھی گنبد تعمیر کر دی۔ 1273 ہجری میں ناصر الدین شاہ نے گنبد کی تعمیر نو اور طلاکاری کی مرمت کروائی۔ 1418 ہجری میں انتفاضیہ شعبانیہ میں صدام نے گنبد کو توپوں کا نشانہ بنایا۔ لعنت ہو اس کتے کے اوپر، اور طلاکاری کا ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ 1248 ہجری میں صحن کو نئے طرز سے مستوقف کیا گیا اور 1431 ہجری میں حرم میں حضرت ابو الفضل العباس کے گلدستوں پر طلاکاری کا کام کیا گیا، اور 1442 ہجری میں آج الحمدللہ یہاں کے اوپر کروڑوں زائرین آتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں کے اوپر حرم امام حسین علیہ السلام کی تعمیر روزانہ دن پہ دن ہوتی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں کی دعا سے دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے 14 معصومین کے صدقے میں تمام دشمنان دین اسلام کو خداوند عالم نیست و نابود فرمائے، اور جتنے بھی مومن مومنات بیمار ہیں خداوند عالم سب کی تمام شفا یابی و صحت کاملہ کو ان کو سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ مومنین آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے مومنین کو بھی ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔